ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے یا استغفار کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ استغفار اور درود شریف دونوں میں سے ہر ایک مستقل عبادت ہے اور دونوں میں سے ہر ایک ہی کثرت بھی مطلوب ہے، یعنی دونوں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں درود شریف اور استغفار کو پڑھنے کا سب سے افضل اور بہترین طریقہ بتائیں گے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا طریقہ ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کی فضیلت بہت سی آیات و احادیث میں وارد ہوئی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کی دوسرے پر فضیلت موقع محل کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً فرض نماز کے پڑھنے کے بعد استغفار پڑھنے کی فضیلت ہے، اس لیے اس موقع پر استغفار پڑھنا افضل ہے، اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ البتہ عام حالات میں درود شریف زیادہ پڑھنے کی نسبت زیادہ فضیلت وارد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ استغفار اور دوسرے اذکار بالکل ترک کر دیے جائے۔ کم از کم دن میں استغفار کی ایک تسبیح کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کثرت سے استغفار کرنا منقول ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے نفلی اور رات اور اذکار کا مکمل وقت درود شریف کو دیتا ہے اور اس کی جگہ سے دیگر اذکار کے لیے وقت نہیں ملتا، تو اس کا یہ عمل دوسرے اذکار سے بھی کفایت کرے گا، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں منقول ہے۔ سنن ترمذی میں حسن صحیح حدیث میں بیان ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا مقتول کے لیے خاص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا ایک چوتھائی سے ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم حدیث ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے۔ ولید نامی راوی نے اپنے استاد امام اوزاعی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیسے کرتے تھے؟ تو امام اوزاعی نے کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ کتاب العلم حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے، ترجمہ، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کی وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر لیا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مذکور ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے، جبکہ سنن ابی ماجہ میں ہے قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین محترم، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کا کوئی اسم اعظم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالی، ہم اس درود کی تسبیح کا پہلا ثواب ہی نہیں لکھ پائے تھے کہ اس شخص نے پھر درود پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی تسبیح جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن جان لیجئے کہ استغفار کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر نہایت ہی مسلمہ ہے، اور استغفار کی بھی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک شخص امام صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں اور یاد نہیں ہو رہی رزق کے حوالے سے پریشان ہوں، اور عرض یہ کہ میں ہر قسم کی پریشانی میں گرفتار ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی اٹھاتا ہوں۔ جب وہ شخص نے اپنی تمام پریشانیاں امام صاحب کو بیان کر دی تو امام صاحب نے اس سے صرف ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور ہر وقت استغفار کیا کرو۔ یعنی جب انسان اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو کوئی انسان عمل کے اجر و ثواب کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ پروردگار عالم ایسے انسان کے نامہ اعمال میں کس قدر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کتنا ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب خلوص نیت کے ساتھ پروردگار عالم کے سامنے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو جب اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اس دنیا میں آئے ہے۔ لہٰذا پیارے دوستو، علماء دین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان دو تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کے بعد درود پاک کی تلاوت کرے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور جان لیجئے کہ یہ کلمات اگر آپ کی زبان پر جاری رہتے ہو تو پروردگار آپ کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے جو بھی دعا نکلے گی پوری ہو جائے گی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ جمعہ کے روز زیادہ سے زیادہ درود پاک کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ سب سے مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علی محمد، جبکہ درود خضری نہایت ہی فضیلت اور برکت والا درود ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔